ہم کبھی جشن نہیں بناتے ہیں، نہ ہی مٹھائی باندھتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آپ کو اور پاکستان کے عوام سے شیئر کرنا ضروری ہے، یاد دلوانا ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو شروع دن سے نیب کا خلاف ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کتنے پریس کانفرنسز کیے ہیں کہ اصولی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کیوں سمجھتی ہے کہ ہمیں نیب کا ادارہ کو بند کرنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جتنا دیر سے پاکستان پیپلز پارٹی نیب کا مخالفت کرتی آ رہی ہے، اتنا ہی دیر پاکستان تحریک انصاف نیب کا دفاع کرتے آ رہی ہے۔ ہم جب حکومت میں آئے تھے 2008 سے لے کے 2013 تک چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا کہ ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو بند کریں گے۔ خان صاحب نے اس کو مکمکا کرا دے دیا، خان صاحب نے ایک مہم شروع کروا دیا کہ نیب کو بچائیں۔ جب میاں صاحب حکومت میں آیا تب بھی ہم نے کہا، ہم نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا اور اپوزیشن میں ہم ہی تھے جس کا یہ سٹانس تھا کہ نیب میں تبدیلیاں لے کر آئیں، نیب کو بند کیا جائے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے۔ ہمارا بات نہیں مانا گیا۔ پھر اس کے دوران الیکشنز ہوئے، سب کچھ ہوئے۔ آج جو ہمارا حکومتی اتحادی ہے، حکومتی جماعت ہے، وہ ہمارا اس موقف کو پہ آ گئے اور ہم سب کا مطالبہ تھا کہ نیب ریفارم کریں۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اصولی موقف یہ تھا کہ بندی کریں، مگر جیسے آپ نے دیکھا خان صاحب نے اس کا حکومت میں رہتے ہوئے اور حکومت سے باہر نکلنے کے بعد بھی نیب ریفارم کا مخالفت کیا۔ حکومت میں کہتے تھے کہ ہم اس کو اس لیے پریشرائز کر رہے ہیں تاکہ وہ اس نیب ریفارم کے تھرو ہمیں این آر او دلوا دیں۔ جب ہم حکومت میں آئیں اور ابھی جو ریفارمز ہم لے کر آئیں کہ 90 دن کے بجائے 14 دن آپ ان کی قید میں رہ سکتے ہیں، جب ہم نے اس پوائنٹ کو، اس سے پہلے نیب میں آپ گلٹی تھے جب تک آپ اپنے آپ کو انیسنٹ نہ پروف کریں۔ جب ہم نے کہا کہ اب اس کا ہم ترمیم لے کر آئیں تاکہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق لے کر آئیں کہ یو آر innocent until proven guilty، یہی خان صاحب نہیں مانے۔ خیر، ہم وہ ترمیم لے کر آئیں اور ان ترمیم کا سب سے پہلے جو سیاستدان ہے جو فائدہ لے رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے نیب ریفارم سے، وہ خان صاحب خود ہے۔ افسوس کے ساتھ کہ الزامات سنگین ہیں۔ الزامات یہ ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم کا این سی اے کا جو ان کا اپنا کرپشن کا ادارہ ہے، انہوں نے 190 ملین پاؤنڈز، میرا میتھ اتنا اچھا نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا ہوں، اور ویسے anyway جو ایکسچینج ریٹ اس کا کیا ہوگا، 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کا پیسہ ہے، سندھ کا عوام کا پیسہ ہے، ان کو یہ پیسہ دیا جائے۔ خان صاحب وقت کا وزیر اعظم تھا، احتساب کا بڑا بات کروانے والا وزیر اعظم تھا، اور جب 190 ملین پاؤنڈ یونائٹڈ کنگڈم کا حکومت نے پاکستان بیچنا چاہا، پاکستان کا حکومت کو واپس دلوانا چاہا،
خان صاحب کو موقع فراہم کیا گیا کہ وہ اپنا دعویٰ کہ پاکستان کے عوام کا لوٹا ہوا پیسہ وہ واپس لے کر آئے گا، جب اس کو یہ موقع ملا کہ 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کے عوام پاکستان کو واپس دیا جائے، he abused his office. He abused the office of the Prime Minister of Pakistan. He deceived the cabinet of Pakistan. And in a hidden envelope, اس نے یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا جو تفصیل تھا پاکستان کا عوام کا پیسہ کے بارے میں جو یونائٹڈ کنگڈم نے بھیجا تھا، اس نے ایک سیلڈ انویلوپ میں اپنا کابینہ سے زبردستی یہ بات منظور کروایا کہ اس کو بس آپ اگری کر لے جو بھی اس ڈاکیومنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر کابینہ کا جو ممبر تھا اس دور کا، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس بات سے انکار کریں، آپ اس بات کو ریجیکٹ کریں، تردید کریں کہ ایسے نہیں ہوا۔ کابینہ نے ان سب نے کیا اپروو کیا کہ وہ پیسہ اس کے بجائے کہ وہ حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ میں جمع ہو، اس کے بجائے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بن کے پاکستان کے عوام کا جیب میں آئے، اس کے بجائے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈز یہاں سندھ میں آئے اور ہمارا فلڈ کی ریکنسٹرکشن میں فلڈ کے متاثرین کو مدد دیا جائے، کابینہ نے وہ پیسہ ملک ریاض صاحب کو دیا تاکہ ملک ریاض صاحب اپنا جو فائن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ پورا کر سکے۔ اب بات تو یہ ہے کہ یہ کہ ایک سنگین الزام ہے، اگر آپ یا میں اس جرم میں ملوث ہوتے تو ہم تو کب سے جیل کے اندر ہوتے، اور ہمارے بارے میں یہی عمران، یہی سیاسی جماعت میں جو سارے کے سارے لوگ موجود ہیں کہ آپ کو کیا کہہ رہے ہوتے، یہی جماعت جو اپنے آپ کو طریق انصاف کہلاتا ہے، جو رول آف لا اور اکاؤنٹیبلٹی کا جماعت کہلاتا ہے، خان صاحب نے اپنا سیاست اس بات پہ چمکایا ہے کہ احتساب اس ملک میں ہو، اور اگر وہ خود کوئی جرم کرتا ہے تو وہ بھی تیار ہوگا ان کا کانسیکوینسز کو بھگتنے کا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب گرفتار ہوتے تو ان کا اپنا جماعت کہتا کہ دیکھو ہمارا قائد کتنا بہادر ہے، دیکھو ہمارا قائد کتنا اپنا جو look how our leadership is so confident in themselves that they're ready to face all accusations۔ ہوا کیا کہ خان صاحب کو سنگین الزامات کی وجہ سے قانون اور آئین کے تحت گرفتار کیا گیا، کرپشن کیسز کی وجہ سے، because of 190 million pound accusation, the former Prime Minister of Pakistan was arrested in accordance to the law and the Constitution۔ اس کا جواب میں پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا تھا۔ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے کہ وہ سیاسی جماعت رہتے اور سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہیں تو وہ پرامن احتجاج کا کال دیتے، اگر وہ سیاستدان ہوتے تو وہ اپنا رد عمل سیاست تک محدود رکھتے، مگر تحریک انصاف نے
یہ پہلے سے فیصلہ کیا اور پھر اس فیصلہ پہ عمل درآمد کیا گیا کہ طریقے انصاف کا رد عمل سیاسی نہیں ہوگا، کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت نہیں رہے گا، وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن بنے گا۔ وہ پتھر اٹھائیں گے، وہ لاٹھی اٹھائیں گے، وہ بندوق اٹھائیں گے اور ریاست پہ حملہ کریں گے۔ اور اس قسم کے حملے کیے گئے جو پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی کم اگزامپلز ملتے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، ایک طریقے طالبان پاکستان نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ہے اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، بلوچستان میں جناح کے گھر پہ بی ایل اے نے حملہ کیا ہے اور اس کے بعد لاہور کا جناح ہاؤس پہ پاکستان تحریک انصاف نے حملہ کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاسی جماعت جان بوجھ کے اپنے سیاسی قائدین کے ہدایت پہ ایک سازش کے تحت، میں پاکستان کی تاریخ سے واقف ہوں، مجھے نہیں یاد کہ کوئی سیاسی جماعت نے کسی بھی موقع پہ ایک احتساب کی کیس کی گرفتاری کی وجہ سے، اور وہ بھی 2 ہفتے کے 14 ڈیز کے، 2 ہفتے کے 90 دن بھی نہیں، اس پہ انہوں نے دہشت گردی کا جواب دیا۔ مجھے تو یہ نہیں یاد کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ یہ ہے کہ ہمارا قائد کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ ہم نے کسی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے کسی کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا، ہمارے کارکن نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اپنے آپ کو جلایا، مگر پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 1986 میں پوری دنیا میں جو سب سے بڑا سیاسی ہجوم ہے، جو گینس ورلڈ آف ریکارڈز میں موجود ہے، کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو and 3 million people were there to receive her at لاہور ایئرپورٹ۔ اگر شہید بی بی چاہتی تھی تو وہ صاف کہتی کہ وہاں ایوان صدر میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قاتل ہے، آئے ہم سب ساتھ چلتے ہیں، حساب لیتے ہیں۔ کیا ہوتا؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک پتھر بھی کبھی نہیں اٹھائی زندگی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب پورا ملک پھٹ پڑا اور پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک پاکستان کے عوام غم اور غصے میں تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے کیا کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا جواب دہشت گردی کے جواب ہم نے کیا دیا؟ سیاسی جواب دیا، جمہوری آواز اٹھایا، کہا پاکستان کھپے، منع کیا اپنے کارکنوں کو، اپنے عوام کو کہ یہ حرکت نہ کریں۔ انتقام کے بجائے ہم نے کیا کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام، کہ آپ ہمارے ادارے پہ نشانے نہ کریں، کسی ایک آدمی کی وجہ سے، وہ بھی غیر آئینی آمر کی وجہ سے آپ ایک پورا ادارہ کو اپنا نشانہ پہ نہیں لے کر آئے، آپ جمہوریت کی صورت میں میرے انتقام لو۔ ان لوگوں نے، میں نے پہلے کہا تھا، میں نے وارن کیا تھا یہاں کھڑے ہو کے کراچی سے کہ آپ لوگ پنجاب کا الطاف پیدا کر رہے ہو۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا یہ سیاسی دہشت گرد ہے، یہ نہیں مان رہے تھے ہمارے بات۔ پاکستان تحریک انصاف کہ جو کردار رہا ہے یہ پچھلے دن، میں اتنا ہی کہوں گا کہ اب ان کو جواب دینا پڑے گا۔ جو ان کرائمز میں ملوث تھے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر اس دہشت گردی کے سامنے ہمارے ادارے لیٹ کے ایک بار پھر
اس لیے یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ خان صاحب نے قانون کی خلاف ورزی کی، یا پی ٹی آئی نے قانون کا خلاف ورزی کی، یا آئین توڑا یا قانون توڑا۔ جب اپریل میں انہوں نے قانون اور آئین کو توڑا، کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ۔ جب انہوں نے مئی 25 پہ، یا جب بھی ان کا پہلے لانگ مارچ تھا، انہوں نے جا کے اسلام آباد کو جلا دیا تھا، کچھ نہیں ہوئے ان کے خلاف۔ عدالتیں ججز ہاتھ پہ بیٹھے رہے۔ جب ان کو لاہور کے گھر میں ایک چھوٹا سا تعداد پولیس آفیسرز کے تھے اپنا اریسٹ وارنٹ دکھانے کے لیے، اور وہ بھی اریسٹ وارنٹ اس لیے کہ خود خان صاحب کورٹس نہیں جا رہا تھا، اس نے مولوٹوف کاکٹیلز اور پتہ نہیں کس قسم کے دہشت گردی کے حملے پولیس کے خلاف اس وقت بھی کیے تھے۔ ہمارا انتظامیہ، ہمارا عدالتیں کچھ نہیں کیے۔ تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ قانون تو باقی سب کے لیے ہے، پھر طریقے انصاف کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ عدالتیں باقی سب کے لیے ہیں، طریقے انصاف کے لیے نہیں ہیں۔